کمانڈو 22 رجمنٹ کی ڈھاکہ روانگی کا حکم ملا تو اس کے افسران اور سپاہ نے سجدہ شکر کیا۔ اس یونٹ کو ایس ایس جی میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے اور اس ریجمنٹ نے 65 کی جنگ میں انتہائی شاندار کارکردگی دکھا کر فوج میں اپنا ایک نام بنا لیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں اس یونٹ نے مکتی باہنی کو ناک سے چنے چبوا دیے تھے۔ اسی یونٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر پیر داد خان جو بعد میں جنرل بنے، اسی یونٹ میں میجر بلال شہید اور میجر محمد سلیمان بھی تھے۔ گھر سے چلنے لگے تو میجر سلیمان اپنی والدہ کے پاس گئے اور جنگ کے محاذ پر جانے کی اطلاع دی۔ ماں جی نے کہا کہ سلیمان بیٹا غازی یا شہید ہو کے مڑی، جا تیرا رب رکھا۔ میجر سلیمان نے ماں جی کا ہاتھ چوما، سلیوٹ کیا اور کہا جی ماں جی، غازی یا شہید۔ مشرقی پاکستان میں حالات ہر روز پیچیدہ ہو رہے تھے۔ بنگالی فوجیوں نے بغاوت کر دی۔ مکتی باہنی جو دراصل بھارتی ایجنٹ اور فوجی تھے، اب ہمارے خلاف بنگالی بن کر لڑ رہے تھے۔ این اس وقت بھارتی فوج نے بھی حملہ کر دیا۔ اب پاکستانی افواج دو طرفہ جنگ لڑ رہی تھی۔ بھارتی فوج اور مکتی باہنی سے الجھی پاک فوج اپنے مرکز سے دور رسد اور سپورٹ کے بغیر جنگ لڑ رہی تھی۔ امریکہ نے بھی دھوکہ دے دیا تھا۔ بنگالی اب کھل کر دشمنی دکھانے لگے تھے۔ ایسے میں اس فوج کے جوان اور افسر بہادری کے ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ جنگ کے بعد دشمن نے بھی اقرار کیا کہ پاکستان کی سپاہ آخری گولی تک لڑنے کے لیے تیار تھے، اور اگر وہ لڑتے رہتے تو دنیا کی تاریخ میں اس فوج کی مثال سنہرے حروف سے لکھی جاتی۔ ایسے وقت میں فوجی ہائی کمان نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جنگ بندی اور سرنڈر کا فیصلہ کیا، جو 99% فوجیوں کو قبول نہیں تھا۔ سیلابی اور بارشی پانی میں کئی ہفتے سے کھڑے کئی سپاہیوں نے تو اپنے جسم گلا لیے، مگر دشمن کو 1 انچ آگے نہ بڑھنے دیا۔ مورچوں میں پانی بھرا ہوتا تھا اور ہمارے غازی دفاعی پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ جب اس سپاہی تک دشمن پہنچا تو اس نے مورچے سے نکل کر دشمن پر دھاوا بول دیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اپنا اسلحہ دریا بدھ کر دیا یا ایکسپلوزیو لگا کر اڑا دیا۔ اسلحہ اس لیے اڑا دیا تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ڈھاکہ کے جنگی آپریشن روم میں جنرل نیازی اور دیگر افسران نے جنگی حالات اور وسائل کی کمی کا جائزہ لیا اور بھارتی فوج کو بنگالیوں کی مکمل سپورٹ کی وجہ سے حاصل ہونے والے فائدے اور پیش قدمی میں کامیابی کے ایڈوانٹیج کا تجزیہ کیا۔ تمام تر حالات کسی بھی قسم کی فوجی کامیابی کی سمت اشارہ نہیں کر رہے تھے۔ آخری گولی اور آخری سپاہی تک کی حکمت عملی کو بھی سٹڈی کیا گیا، مگر پھر فیصلہ سرنڈر ہی کا کیا گیا۔ جنرل نیازی نے سرنڈر کی بات کی تو وہاں موجود کمانڈو میجر محمد سلیمان نے سرخ چہرے کے ساتھ جنرل کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ تلخی ہوئی اور سلیمان نے صاف کہہ دیا کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے۔ ایسے میں ان کو فوری طور پر ایک ایسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں یہ بات یقینی تھی کہ وہ زندہ واپس نہ آئیں گے۔ سلیمان نے اپنی ماں جی سے وعدہ کیا تھا کہ غازی یا شہید سو شہادت تو اس کی منزل تھی۔ اسی دوران میجر بلال ایک مارکے میں نیوی کی آبدوز میں شہادت پا گئے۔ میجر پیر داد خان کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہ زخمی ہو کر ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ سلیمان کو خبر ملی کہ سرنڈر کا اعلان ہو چکا ہے۔ وہ خاموشی سے ہاسپٹل پہنچے، پیر داد سے اپنے سرنڈر نہ کرنے اور وہاں سے برما فرار کا پلان بتایا۔ پیر داد نے کہا کہ وہ زخمی ہیں اور وہ ان کے ساتھ گئے تو ان کا مشن فیل ہو جائے گا، لہٰذا وہ اکیلے نکل جائیں۔ مگر جو یاروں کے یار ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے یاروں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ پیر داد کی گردن پر ایک ضرب رسید کی، انہیں بے ہوش کر کے کاندھے پر ڈالا اور میجر سلیمان دریاؤں اور جنگلوں میں گم ہو گئے۔ کئی دنوں تک مکتی باہنی اور بھارتی فوج کی نگاہوں سے بچتے بچاتے پانی اور جنگلی اشیاء کھا کر یہ مرتے کلندر اللہ کا سپاہی اپنے ساتھی کو کمر پر اٹھائے چلتے رہے۔ پھر انہوں نے دشمن کا ایک چھوٹا جہاز ہائی جیک کیا اور اس پر اپنے زخمی ساتھی کے ساتھ برما پہنچ گئے۔ بالآخر اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہتھیار نہیں ڈالے۔ اب وہ ایک برمی خاندان کے پاس تھے۔ ان کی ایک ننھی سی بچی تھی نینی، دونوں اس کے ساتھ کھیلتے رہتے اور اسی دوران کسی نہ کسی طرح پاکستان سے رابطے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ کئی ہفتوں کے بعد بالآخر ان کو پاکستان جانے کا راستہ مل گیا۔ جب میجر محمد سلیمان گھر پہنچے تو ان کی باہوں میں ایک پیاری سی پری رکھ دی گئی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا نام نینی پکارا۔ تب سے یہ بچی اپنے اصل نام سے نہیں بلکہ نینی سلیمان اور پھر نینی رفی کے نام سے جانے لگی۔ میجر سلیمان نے اپنی ماں جی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، سرنڈر نہیں کیا اور غازی بن کر لوٹے۔ انسانوں سے محبت کا یہ علم بردار کمانڈو لاکھوں دلوں پر راج کرتے کرتے ستمبر 2019 کو اپنی زندگی کی سب سے تلخ جنگ لڑا، جب نینی رفی کینسر سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئی۔ میں نے کرنل سلیمان کو اتنا دکھی کبھی نہیں دیکھا۔
जितना नैनी के जाने के बाद वो दिखाई दे। नैनी का गम था, मगर 14 सितंबर 2019 को फैसलाबाद में यौम वफा पर मेरी दावत को कबूल किया। तासीर से मोहब्बत ने उनको इस दुख की घड़ी में भी मुझ तक पहुंचने से नहीं रोका। अपने साथ वो सन 65 और 71 के हीरोज का एक गुलदस्ता लिए फैसलाबाद पहुंचे। इस शहर में अपनी महक यूं बिखेर गए कि सारा शहर उनका दीवाना हो गया। लोग उन्हें अगले यौम वफा के लिए फिर बुलाने पर असरार करने लगे। मैंने जब इस ख्वाहिश का इजहार किया तो बहुत हंसे और कहने लगे, तासीर जिंदगी ने वफा की तो तेरे यौम वफा पर सारी उम्र आता रहूंगा। दिसंबर में मुझे पैगाम मिला कि कर्नल सुलेमान को दिल का शदीद दौरा पड़ा है और वो लाहौर CMH में दाखिल हो गए हैं। मैंने उसी वक्त जनरल बाजवा साहिब को बताया और उसी लम्हे इस कौमी हीरो की हर तरह की तवज्जो का एहतमाम कर दिया गया। दौरा बहुत शदीद था और वो वेंटिलेटर पर डाल दिए गए थे। मैं फौरी पहुंचने की हालत में नहीं था, मगर उस रात मैंने अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ होकर उनके लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी। मुझे मालूम था कि ये आहनी हौसले वाला कमांडो अपनी नैनी के गम में घुल चुका है। इससे पहले कई दौरे पड़े मगर वेंटिलेटर पर नहीं गए थे। फरमाया करते थे कि मैं अपने दिल को कहता हूँ बिहेव योरसेल्फ, और वो मान जाता है। फिर 9 दिसंबर दोपहर 3:15 पर मुझे खबर मिली कि मेरा हीरो अपने मालिक के पास चला गया है। कर्नल सुलेमान हमें छोड़कर चले गए हैं। एक सुनहरी बाब बंद हो गया है, मगर कर्नल सुलेमान द मैग्निफिसेंट हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनको अक्सर दिसंबर में बहुत बीमार देखा। एक बार पूछा कि ये दिसंबर ही में क्यों बीमार होते हैं, तो एकदम दुख से कहने लगे कि ईस्ट पाकिस्तान का दुख जान नहीं छोड़ता। सन 71 का बदला लेना था मगर नहीं लिया गया। फिर सिगरेट सुलगाया और गहरा कश लगाकर किसी सोच में गुम हो गए, मगर इस बार तो हद ही कर गए। शायद नैनी और ईस्ट पाकिस्तान का दुख दिल पर बेहद बोझ डाल गया, वरना मेरे कमांडो ने सरेंडर नहीं करना था। अलविदा कर्नल सुलेमान द मैग्निफिसेंट।